ایسی درد باری کہانی ہے، مسقط سے پاکستان آتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیوی کے ناجائز تعلقات ہیں اور وہ کسی اور مرد کے ساتھ ان کے بچوں کو لے کے یہاں سے جا چکی ہیں۔ ایک آشنا کے ساتھ راتوں میں اپنے بستریں گرم کرتی تھی، نئے نئے لڑکے لگاتی تھی، اس کے گھر والوں کو بھی پتا تھا۔ دوبارہ میں نے آنا تھا، اس کو وقت گئے گھر سے بھاگ چکی تھی۔ جب آپ مسقط تھے تو وہ انہیں بھاگنے کی کیا ضرورت تھی، وہ کیونکہ آپ پہلے ہی دور تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی میری طرح کرے، میری تو یہ بدوائیں ہیں اس کے لیے۔ مجھے اتنا رونا آتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے اس نے تباہی کر دی ہے، کھانے پینے کا بھی پیسہ نہیں ہے، اتنی تکلیف میں گزارا ہوں۔ السلام علیکم، دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں وقار عظیم۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ایک ایسے شخص موجود ہیں جو فالج کے مریض ہیں، مگر ان کی ایک ایسی درد باری کہانی ہے کہ جس میں ان کی بیوی اپنے آشنا کے ساتھ ان کے بچوں کو لے کے لاپتہ ہو گئیں اور ان کی ساری جائیداد بھی اپنے نام لگوا گئیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں یہ ایسا واقعہ کیوں پیش ہے اور کیسے ہوا یہ سارا کچھ، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم شکیل صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ مسقط میں کام کر رہے تھے اور آپ کی بیوی بچے پاکستان میں لاہور میں تھے، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ان کا کسی اور شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے؟ 2000 میں میری شادی ہوئی، 2000 کے بعد 3000 تک میں کچھ بھی نہیں یعنی کام کرتا تھا۔ میں پاکستان میں، بچے یہاں تھے، میں وہاں تھا، میں آتا تھا سال 2 سال بعد آتا تھا، آ کے چلا جاتا تھا۔ اسی اسنا میں میرا 3 سال بعد بیٹا پیدا ہوا، میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، تو میں تقریباً میرا اس وقت 1 سال کا بیٹا تھا، میں پاکستان آیا تھا۔ میں ان کے ساتھ ہنسی خوشی گھومتا پھرتا رہتا تھا ہر جگہ پہ، جہاں وہ کہتے تھے نا، اس کی میں نے محناز کی تمام خواہشات پوری کی۔ اس کو میں نے اچھے طریقے سے رکھا ہوا تھا۔ میری جب جتنی چھٹی بنتی تھی، سال 1.5 سال 2 سال کبھی پونے تھا، میں آتا تھا پاکستان کو چلا جاتا۔ میں جب آیا ہوں لاسٹ ٹائم 2005 میں اس نے اپنے ایک آشنا کے ساتھ، جو اس کا دوست تھا، اس کے ساتھ راتوں میں اپنے بستریں گرم کرتی تھی، اس کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی، راتوں کو وہ رکھتی تھی۔ اس سے 2 گاڑیاں تھیں، اس میں اس نے مجھے بہت لاس کرایا۔ سارا لاس کرا کے جب ان کے گھر والوں نے اس سے کہا کہ یہ کر لو، یہ بندہ اچھا نہیں ہے، اس کا دوست ہوتا تھا میرے سالوں کا، انہوں نے میرا نقصان کرا دیا، گاڑیاں اس سے وصول کر کے گاڑیاں بیچی تھیں۔ آپ کو یہ بات کسی نے بتائی تھی یا آپ نے خود دیکھا تھا کہ ان کے تعلقات ایسا؟ مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے، میں چلا گیا مسقط، واپس جب دوبارہ میں نے آنا تھا، اس کو وقت گئے گھر سے بھاگ چکی تھی فہیم نامی آدمی کے ساتھ۔ جب آپ مسقط تھے تو وہ انہیں بھاگنے کی کیا ضرورت تھی، وہ کیونکہ آپ تو پہلے ہی دور تھے۔ یہ اس کو گندی عادت پڑی ہوئی تھی، نئے نئے لڑکے لگاتی تھی، اس کے گھر والوں کو بھی پتا تھا، انہوں نے اس کے اوپر کبھی روک ٹوک نہیں رکھی۔ ان کا میرا سسرال بھی قریبی ہے، ہمارا گھر بھی قریبی ہے، وہ ایک بلاک میں رہتے ہیں، ہم 3 بلاک میں رہتے ہیں۔ ان کو پتا تھا، انہوں نے کبھی اس کو اوپر کہا ہی نہیں۔ وہ تو الٹی میرے گھر والوں کو وہ کرتی تھی کہ تم مجھے روکو گے تو میں یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی، میں بدنام کر دوں گی، میں تمہیں یہ کر دوں گی۔ مجھے پتا بالکل بھی نہیں چلا۔ یہ جب بھاگی ہے، 6 مہینے غیر آدمی کے ساتھ رہی ہے، اس سے کیا بچے نہیں پیدا کیے، کیا بھائی بن کے رہی ہے؟ مجھے اتنا رونا آتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے اس نے تباہی کر دی ہے۔ بچوں کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ ان کی ماں جو کرپٹ ہے، چلو پہلے نہیں پتا تھا، اب تو پتا چل گیا نا۔ اس نے 6 مہینے اس کے ساتھ رہی ہے، اس کے بعد یہ صلح کرنے کے لیے آ گئی۔ مجھے ان کے والد نے بلایا کہ آ جاؤ۔ 4 مہینے کے بعد میں آیا ہوں، میں 2 مہینہ یہاں رہا ہوں کہ اس کو تلاش کیا۔ ان کے گھر والوں کو مجھے پتا نہیں تھا کہ مل گئی یا نہیں ملی، ان کے گھر والوں نے اس سے مجھ سے کہا وہ مل گئی، ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ وہ حج کر کے آئی ہے۔ استغفر اللہ، تمہیں پتا نہیں ہے کہ وہ کون ہے؟ کیا ہے، اس کو تم مار نہیں سکتے، تو نے یہ کیا۔ میرا سارا کر کرا کے انہوں نے صلح صفائی کرا دی۔ انہوں نے کہا کہ تم اس کو مسقط لے جاؤ۔ میں لے گیا وہاں، 12-13 سال میں نے اس کو وہاں پہ رکھا۔ اس کے بعد جو کرونا کے حالات بے خراب ہو رہے تھے، اس دوران کی بات ہے، پہلے کی میں نے بتایا، اس دوران وہ صحیح چلتی یعنی رہی۔ کہ آپ ادھر سے انہیں ادھر لے گئے مسقط، یہاں سے 2005 میں 13-14 سال اس کے بعد وہ ادھر آپ کے ساتھ رہیں؟ ادھر ہی رہی ہے۔ اس کا کریکٹر وہاں پہ بھی ایسے ہی تھا۔ آپ پھر کب واپس پاکستان آئے؟ یہ ہیں تقریباً 3 سال پہلے، اب سے 3 سال پہلے یہ آئے ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ جیسے کاروباری کورونا کی وجہ سے کام خراب چل رہے ہیں تو تم وہاں رہو۔ میں یہاں بھیجتا تھا، پیسے بھیجتا تھا کہ تھوڑا سیو کرو، تھوڑا خرچ کر لو۔ اس کے بعد نا میں بھیجتا رہا ہوں، میں نے تمام چیزیں ان کو بھیجی ہیں، LCD AC وغیرہ تمام لگوایا گھر میں۔ میری اتنا طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس دوران میں وہاں مسقط سے پاکستان
आ जाता हूँ। आपके कितने बच्चे हैं؟ मेरे 3 बच्चे हैं, 2 छोटे हैं, एक 9 साल का है, एक 11 साल का और एक 19 साल का। जो 19 साल का लड़का है ना, वो एक समझदार बच्चा है, तो क्या उसे कुछ समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है? वो समझदार है, वो लाई लगे लोगों की बातों में आ जाता है, वो अपने लोगों के आ जाता है कि तो ये मेरा बाप नहीं है। मैंने तो ये लोगों को कहना शुरू कर दिया, अगर मैं उसका बाप नहीं हूँ तो क्या वो मुर्गी का बच्चा है जो उसको पता नहीं चलता क्या बाप होता है? मैं इनका बाप नहीं हूँ? मैंने इसको सारी उम्र उसकी परवरिश नहीं की कि कहाँ से हुई है। इसी तरह ना इसकी सुलह सफाई दोस्ती फैजान नामी बट के साथ हो जाती है, जो यहाँ पे ग्रीन टाउन में रहता है। अल्लाह ताला उसको भी मेरी तरह करे, मेरी तो ये बदुआएं हैं उसके लिए। और मैं उसके पास उसने फैजान साहब ने मिल के महराज के साथ मेरा मकान बिकवा दिया। मकान मैंने लिया हुआ था 18 लाख का, जो कि 2017 में इसने बिकवा दिया। सारा मकान मेरा साइन करवा के ना मेरा हाथ पकड़ के मैं मकान बिकवा दिया। नहीं तो आप मस्कत से जब आए थे बीमार उधर हो गए थे या पाकिस्तान में आके बीमार हुए हैं? मैं मस्कत में ही बीमार हो गया था। जब मैं बीमार मस्कत में हुआ ना, मेरे दोस्तों ने मेरी ट्रीटमेंट कराई है वहाँ के लोगों ने। तो जब मेरी तबीयत सही हुई तो मेरे दोस्तों ने मुझे यहाँ पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तान मेरी ये महराज ने मेरे घर वालों को मेरी ये अम्मी का घर है नहीं बताया। यहाँ मैं वो ले गई मुझे घर, 1 महीना तक उसने मेरी देखभाल की। उसके बाद इसने मुझे यहाँ पे फेंक दिया अम्मी के घर। यहाँ पे मेरे बहन भाई हैं, छोटे भाई हैं, मेरे भाइयों ने मेरी देखभाल की, मेरा ट्रीटमेंट कराया जितना भी। ये मेरा जो इलाज है बहुत महंगा इलाज होता था, मेरे पास सब पैसे बिल्कुल भी नहीं है, मेरा इलाज हो नहीं सकता। मेरे खाने पीने का भी पैसे नहीं है, इतनी तकलीफ में मैं गुजारा हूँ। इसने अपने यार फैजान के साथ मिलके ना मुझे घर से निकाल दिया। ये वहीं रहता था, वहीं खाता था, वहीं पीता था, खुद भी शादीशुदा है, किसी को अपनी बीवी को देखने भी नहीं देता। इन्होंने मेरा मकान का एक जो मकान था शादी में लिया हुआ था, इन्होंने मेरा साइन करा के वो बेच दिया। मैंने जब पूछा तो फैजान पूछता है, कहता है जी ये तुम्हारे मेरे पैसे फंसे हुए हैं, मैं तो तेरी वजह से उस पर साइन नहीं हुए, वो तेरा मकान ख़राब हो जाएगा। इसकी मामी ने ही मेरा मकान दिलाया था, महराज की मामी ने। मैंने वो सब कुछ करने के बाद ना इसकी बातों में मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझसे बोला नहीं जाता था, इन्होंने करा लिया। उसके बाद जैसे ही मकान इन्होंने अपने नाम कराया, मेरा मकान इन्होंने अगले ही दिन बेच दिया 16 लाख का। उसमें मेरा कम से कम 30-40 लाख का वो मकान है। उसके बाद इसने मेरा सोना 10-12 तोला जो लेके भागी हुई है, वो मेरे से मस्कत से लेकर आई है, वो भी चला गया। उसके बाद पहले मेरा 22 तोला था, जब वो फहीम मर रहा था, उसका वो भी इसने रख लिया अपने पास। आप मुझे यहाँ भेज दिया। मैं ऐसा हो गया हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, सारा उसने दबा लिया। मेरे जो बच्चे जो थे वो मेरे साथ वो एक कमरे में छोड़ देते थे, एक कमरे में वो फैजान के साथ रंग लेने कराती थी। और मेरा जो बच्चा था बड़ा वाला शेरोज, जो कहता कि मेरा बाप नहीं है, उसको सब चीज़ का पता था, लेकिन वो अनजान हो चुका है कि ये मेरा बाप नहीं है, तो ये कैसा कर रहा है। नाजरीन, आपने शकील साहब की सारी गुफ्तगू सुन ली कि किस तरह वो मस्कत से पाकिस्तान आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात हैं और वो किसी और मर्द के साथ उनके बच्चों को लेकर यहाँ से जा चुकी हैं और उनकी जायदाद भी सारी जब्त कर ली। अब नाजरीन देखते हैं कि इस केस पर हमारे जो आला अदारे हैं और वज़ीर आला या वज़ीर आज़म साहब कोई इस पर एक्शन लेते हैं और किस तरह उनका इलाज वगैरह पाकिस्तान में करवाया जा सके। अपील कर सकते हैं कि हम इन पर कोई इलाज करवा दें ताकि इनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके।